ماہ رمضان المبارک کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کا دل سے استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس حوالے سے بس چند منٹ کے لیے کچھ باتیں ہوں گی۔ آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی اس آیت اس ترجمے سے آپ نے اتنا تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے وہ ان مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، سوائے ان لوگوں کے جو مسافر ہوں یا بیمار ہوں، یعنی جو سفر کی حالت میں ہوں یا بیچارے بیمار ہوں، ان کے لیے تخفیف کی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو معاف کر دیا گیا، نہیں، بلکہ وہ بعد میں رکھیں گے۔ جب ان مجبوریوں سے وہ فراغت پائیں گے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل خصوصاً نوجوانوں کے بیچ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے روزہ کو ترک کرنا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو پھر ان کو اندازہ اس بات کا نہیں ہے، اس کی پیچیدگی، اس کی گہرائی اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ لا علمی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے فرض ہے جیسے پنچگانہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا کسی بھی حالت معاف نہیں ہے، اور جو حالت معاف ہے وہ تو بیان کر دیا گیا، یعنی بغیر کسی شرعی مجبوری کی۔ شرعی مجبوری کا مطلب ہوتا ہے وہ مجبوری جس کو شریعت میں یعنی اسلام میں مجبوری مانا گیا ہو۔ آپ کے ہمانے کہہ دینے سے کہ ہم کو فلاں تکلیف ہے، ہم کو فلاں دقت ہے، ہم کو فلاں پریشانی ہے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور آج کل تو نوجوانوں کے بیچ یہ فیشن بنا ہوا ہے، خصوصاً نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ تھوڑی سی بھوک لگنے کی وجہ سے، پیاس لگنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ترک کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہیلا بانا، ہم سے نہیں پال لگتا ہے، بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ارے بیوقوف، روزہ نام ہی ہے بھوک اور پیاس کا۔ روزے میں اگر کسی کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے تو یہ روزہ کس کا؟ روزہ کس بات کا ہے؟ روزہ میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ کسی حالت میں روزہ معاف نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر پردے رہ کر کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے بیوقوف، تمہیں انسان بھلی نہ دیکھتا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور انسان نہیں دیکھتا ہے، انسان میں سب دیکھتا ہے، انسان بیوقوف تھوڑے ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھو پردہ گرا ہوا ہے، وہ ہوٹل میں فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے، دیکھو کھا رہا ہے۔ انسان لعنت ملامت کرتا ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف کی بنا پہ اپنے آپ کو ملامتی بنا رہے ہیں، لوگوں کی دھتکار لے رہے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کبھی یہ بھی تو غور کرے، سوچے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں کیا وہ بیوقوف ہیں؟ نہیں، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ کیسے روزہ رکھ رہا ہے؟ آپ بھی رکھیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 2-3 دن 4 دن باقی ہے، آپ اس مہینے میں روزہ کا اہتمام کریں۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کے جو ابھی حالات ہیں وہ ایسے ہی بہت ہی ناساز ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لہب و لہب سے بچائے رکھیں، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس مہینے کے بے شمار جو فضائل ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں اس حوالے سے کہ جس کو اگر بیان کرنے بیٹھا جائے تو بہت سارا وقت چاہیے۔
اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کے فضائل اور برکات کے تعلق سے اتنے ساری حدیثیں ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، اگر اس کو بیان کرنے بیٹھا جائے، کوئی بھی علماء کرام بیان کرنے بیٹھے، اس کے لیے بہت سارے وقت کی درکار ہے جو مناسب نہیں ہے۔ شارٹ کٹ میں اتنا سمجھے، بے شمار اس کے فضائل برکات ہیں، اور اس مہینے کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، چاہے آپ کو جتنی تکلیف ہو، کوئی بات نہیں ہے، تکلیف اللہ دیکھ رہا ہے نا، آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس حوالے سے بس ایک حدیث ہم بیان کریں گے اور اپنی بات ختم کریں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی کرنا مقصد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، خطبے کا وقت قریب آیا، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، آپ آگے تشریف لائیں۔ وہ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد حضور معمول کے مطابق خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ تشریف لے گئے، تو چونکہ ممبر پہ 3 جینا ہوتا ہے، جب پہلے جینے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسرے جینے پہ قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا، جب تیسرے جینے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور سے ارشاد فرمایا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آج میں نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس نے کہا کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے جینے پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد پھر کہا، جب میں نے تیسرے جینے پہ قدم رکھا تو کہا کہ جس کے سامنے یا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت کر کے، اس کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوستو اس حدیث سے پتہ یہ چلا، اب غور کریں کہ ایک طرف جبریل علیہ السلام جو ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا بد دعا کرنا، جب کوئی ایک آدمی عام آدمی کسی کے لیے دعا بد دعا کرتا ہے تو چلو ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ کیا اس کی دعا قبول ہوگی، یہ ہے کون، ایسے ویسے بولتے ہیں۔ لیکن فرشتہ، ملائکہ، فرشتوں کے سردار، ان کا بد دعا کہنا، یہ اپنے آپ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اور اوپر سے ہمارے حضور یعنی امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، ہمارے حضور کا اوپر آمین کہنا، یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے۔ کہیں سے بھی ہلکا بھی شک اور شبہ اور گنجائش کی کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا بھی اس میں شک شبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں سے یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی، ہر حال میں یہ بد دعا قبول ہوگی۔ ذرا سوچے کہ ان دونوں بد دعاؤں میں یا ان دونوں باتوں میں جو مسلمان پایا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تینوں بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائے اور ان تینوں باتوں پہ وہ عمل کرے، پازیٹیو عمل کرے۔ تو اس لیے دوستوں، جو پہلا والا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اچھے اچھے کام کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، جنت کا مستحق نہ بن جائے، وہ ہلاک ہو۔ تو اب اندازہ لگائیں، اگر کسی مسلمان کو یوں کہے کہ تم پر ہلاکت ہو تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ لیکن ہمارے جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے حضور کا اوپر آمین کہنا یا یہ ایک چھوٹی موٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے جو عقل مند مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ ابھی بھی اپنی ساری غلطیوں کو ختم کرے، درگزر کرے، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا پاک بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنی تمام پچھلی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، کمیوں کو ختم کریں، اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور صحیح نیت کے ساتھ اور صدق دل سے آپ اس روزے کا اہتمام کریں، اس روزے کو رکھیں، کیونکہ معاف کسی حال میں نہیں ہے۔ حضرات، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو، ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو ہماری آتی رہتی ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگر ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔